بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جی سر، آپ کی اجازت سے یہ گزارش کرنی تھی کہ آج چیئرمین صاحب جو کمیٹی کے وہ اویلیبل نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا کسی اور سے چیئر کرا لے، تو ہمارے رولز کے مطابق اگر کمیٹی چاہے تو اپنے ممبرز میں سے کسی سے چیئر کرا سکتی، تو عامر اقبال صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کمیٹی نے کہ آپ چیئر کریں، تو وہ چیئر کر رہے ہیں۔ آج کے ایجنڈے پہ بل ہے پنجاب پبلک اویئرنیس، تو ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا تعارف کرا دیں سیکرٹری صاحب اور بریف کر دیں کمیٹی کو اس بل کے بارے میں۔ بہت شکریہ سر۔ میرا نام سید طاہر رضا، سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر۔ سر، آج ہم ایک بل اس فورم کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور اس بل کا سر نام ہے پنجاب پبلک اویئرنیس اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ایکٹ 2025۔ سر، اس کے جو مین فیچرز ہیں وہ میں آپ کو اگر اجازت دیں تو ایک پریزنٹیشن ہے میری، اس میں کر دیتا ہوں۔ سر، اس کا بیسیکلی مقصد ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، پبلک پارٹیسپیشن، ٹرانسپیرنسی اور ایک لیگل فریم ورک بنانا ہے۔ یہ بل پہلی دفعہ ایک ایکٹ کی شکل میں آئے گا، اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی ایکٹ موجود نہیں ہے۔ نیکسٹ، یہ سر گورنمنٹ انیشیٹیوز اور سٹیزنس کے درمیان ایک اویئرنیس کو بریج کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جو ہماری پبلک اویئرنیس کمپینز ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے اسٹرکچرڈ مینوں میں ہم پبلک کیمپینز چلاتے ہیں، میڈیا کیمپینز جن کو کہتے ہیں، اور سول انگیجمنٹ اور ٹرانسپیرنسی آتی ہے سر اس سے گورننس میں۔ نیکسٹ سر، یہ ہول آف پنجاب کے لیے ہے سر۔ نیکسٹ کریں۔ اور جیسے سر میں نے پہلے عرض کیا کہ میسیجنگ وایا میڈیا ٹو انفارم سٹیزنز، اس میں سر ٹی وی ایڈز ہوتے ہیں، نیوز پیپر ایڈز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل بل بورڈز، تمام جتنی بھی ہماری اویئرنیس کے پلیٹ فارمز ہیں اس کو ہم اس کے ذریعے کور کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ایڈز جو ہیں وہ انفارمیشن اینڈ کلچر کے ذریعے پچ کیے جاتے ہیں سر۔ تمام محکمے اپنے ایڈز بنا کے ہمیں دیتے ہیں، اور ہم ان ایڈز کو پھر پبلک اویئرنیس کے لیے ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ اور نیوز پیپرز پہ سر چلاتے ہیں۔ ان میں سر ہوتا کیا ہے، ان میں پبلک پروجیکٹس ہوتے ہیں، پبلک پروجیکٹ کے فیچرز بتائے جاتے ہیں، اس میں اس کی کاسٹ بتائی جاتی ہے، پروجیکٹ کے بارے میں عوام کو آگاہی دی جاتی ہے کہ یہ ان کے بینیفٹ کے لیے ہیں۔ نیکسٹ سر، اس کا سیکشن 3، 4 اور 5 سر جو ریلیونٹ ہیں، میں اب ان کی طرف آتا ہوں کہ اب پبلک باڈی جو ہے وہ اپنی اویئرنیس کمپین، جیسے سر میں نے عرض کیا، چلاتی ہے۔ پبلک اویئرنیس کمپینز جو ہیں یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ذریعے سر یہ کمرشل بنائے جاتے ہیں اور ان کو پچ کیا جاتا ہے، اور اس میں ٹی وی، پرنٹ، ریڈیو، سینما، ڈیجیٹل اور باقی جتنے بھی ڈسیمینیشن کے ٹولز ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا سر پرپز یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس کی جائے، اور جو سٹیزنز کے ساتھ انگیجمنٹ ہے گورنمنٹ کی اس کو ہم ہائی لائٹ کریں سر۔ اس کا سر سیکشن 4 جو ہے وہ پروجیکٹ کی ڈیٹیل، جیسے اس کی فنڈنگ کتنی ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی ٹائم لائن کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے بارے میں ہے سر۔ اور پھر اس میں سر جو رسپانسبل ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہمارا جو ڈی جی پی آر کا محکمہ ہے، جو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ہے، وہ اس کا سینٹرل نوڈ ہے، جہاں پہ
تمام محکمے اپنے ایڈز اور اپنی کیمپینز کو سبمٹ کرتے ہیں، اور ہم ایک پلیٹ فارم ہیں جہاں سے پوری میڈیا کا جو لینڈسکیپ ہے، ٹی وی، اخبار، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور اس طرح کے جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اوپر وہ کیمپین ان محکموں کی ریکمنڈیشنز پہ چلائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ سر، یہ پری کوالیفائڈ ایجنسیز ہوتی ہیں، ہم ہر سال یا 2 سال کے لیے جو بھی ٹائم اس میں سر اشتہار میں ہم طے کرتے ہیں، اس کے لیے ایجنسیوں کو ہم اشتہار کے ذریعے سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے جس پہ ان کو پورا اترنا ہوتا ہے، اور وہ جو کوالیفائڈ ہوتی ہیں ہم ان ایجنسیز کو پھر ڈپارٹمنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ایجنسیز جو ہیں وہ ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے ڈیزائننگ اور کانٹینٹ کریشن جو ہے وہ یہ ایجنسیاں کر کے اس محکمے کو دیتی ہیں۔ اپروول محکمہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سر ہمیں بھیج دیتا ہے فار فردر ڈسیمینیشن۔ نیکسٹ سر، اس کا گورنمنٹ جو ہے سیکشن 7 ہے، میں ریزالو ڈیفیکلٹیز تھرو آرڈرز اینڈ ڈائریکشنز، وہ ہماری پالیسی اور جو ایس او پی اور گائیڈ لائنز ہیں اس کے ذریعے سب چلتا ہے۔ دی ایکٹ پریویلز ان کیس آف کنفلکٹ ود ادر لاز، سول کورٹس بارڈ فرام گرانٹنگ انجنکشن انڈر دا ایکٹ۔ یہ سر اس لیے ضروری ہوتا ہے، یہ ایک لیگل اس میں فریم ورک میں چلتا ہے کہ کورٹس بھی اکثر یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی کیس ان کے پاس آئے تو اس سے پہلے ایک گریونس ریڈریسل سے گزر کے آئے، یعنی سیدھا کوئی اٹھا کے کورٹ کے اندر چلے جانا جو ہے کسی چیز کو، اس کی بجائے ان کو ایک فورم ملے جس فورم پہ وہ آ کے اپنی کمپلینٹ کریں۔ جیسے میں پہلے میڈم سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ محکمے کے پاس پہلے آئیں آپ، اور محکمے سے وہ ریمیڈی اویل کریں کہ آپ کو اس سے محکمے سے کیا شکایت ہے اس کیمپین کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں۔ ہمارے اس اسپیکنگ آرڈر کے اوپر اگر ان کو پھر بھی کوئی شکایت ہے تو پھر تو کورٹس کے اندر دے آر ویز اوپن، اس میں وہ اس کو لانچ کر سکتے ہیں اگر جانا چاہیں تو۔ نیکسٹ سر، اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کمز یہی ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ گورنمنٹ اونرشپ جو ہے یہ پبلک انگیجمنٹ کے لیے بڑی ضروری ہے، اور اس کے ذریعے سے سر پبلک کو ہم انگیج کر سکتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کی اونرشپ ہوتی ہے تو لوگ رسپانسبلٹی اور ٹرسٹ کرتے ہیں سر گورنمنٹ کے اوپر، اور اس کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے۔ سر آج کل جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو جتنا کوئی زیادہ سر سٹیزنس کے اندر پاپولر ہوگا اس کی اتنی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے، اس کے اتنے فالوور زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سر دنیا جہان میں کینسر کے بارے میں کیمپینز ہوتی ہیں، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہوتی ہیں، کلائمیٹ کے بارے میں ہوتی ہیں، تو ان کو سیلیبریٹیز اور پبلک فگرز جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں سر، اور اس کو پیغام کو اویئرنیس کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ وہ طریقہ زیادہ انویسٹمنٹ کو ریٹرن دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم ایک سمپل سی کیمپین چلائیں اور پیمفلیٹس لوگوں میں بانٹیں یا اشتہار لگائیں جس میں ہم یہ سمپل میسج دے رہے ہوں کہ جی اسموکنگ از انجوریس یا کلائمیٹ کے بارے میں کوئی میسج ہو۔ اگر کوئی پبلک فگر اس کو بات کرتا ہے اس کے اوپر آ کے تو اس کا امپیکٹ سر لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انگیجڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ نیکسٹ سر، یہ ہم نے پھر اس کا لا کا پروسیس سر ہم نے جو کیا اس میں لا ڈپارٹمنٹ اور تمام اسٹیک ہولڈر سے ہم نے اس کو سر ویٹ کروایا اور اس کو ان کے ساتھ ڈسکس کر کے تو ایک بل کی شکل میں سر ہم اس کو لے کے آئے ہیں۔ نیکسٹ آگے چلیں، یہ اے جی کی ہیں ساری۔ یہ سر ایک اٹس اے اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز گورننس، یہ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا سر پہلی دفعہ یہ ایک ایکٹ کی شکل میں آئے گا، اس سے پہلے صرف ہم پالیسی اور گائیڈ لائنس کے ذریعے اویئرنیس کیمپینس کو چلا رہے تھے۔ ڈیموکریٹک ویلیوز، ایکسیس ٹو انفارمیشن، سر ٹرانسپیرنسی، اٹ از اگین اس کے اوپر بہت زیادہ سر ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی پروسیس ہے اشتہاروں کو بنانے سے لے کے اشتہاروں کو چلانے تک وہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں سر چلے اور کمپیٹیٹیو طریقے سے اس کو چلایا جائے۔ نیکسٹ سر، بس یہ چھوٹا سا یہ بل ہے، اس کے اتنے ہی فیچرز ہیں، کوئی کویشچنز ہیں تو سر میں حاضر ہوں۔ Thank you very much, sir, for your presentation. I am Mehwish Sultan and I belong to Chakwal. میرے کچھ کوئکلی سوالات ہیں آپ سے، جیسے آپ سے میرا پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ اس میں آپ بار کر رہے ہیں کہ وہ کسی کورٹ میں، ایون سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے، اور آپ نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا کہ پہلا فورم آپ کا ہے اور آپ کے بعد اگر کسی کا کوئی گریونس سیٹل نہیں ہوتا تو دین دے کین گو ٹو دا کورٹس۔ لیکن میں صرف یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اف
if possible کہ اس بل میں پھر یہ لائن ایڈ کر دی جائے کہ فرسٹ فورم از ڈپارٹمنٹ اینڈ اف دا گریونس از ناٹ سیٹل دین اینی ون کین گو ٹو دا کورٹ, کیونکہ کورٹ تو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر ایک کا کہ اگر کسی کو کوئی گریونس ہے دے کین گو ٹو دا کورٹ. دس از ون آف دی سجیشن. اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بولا کہ اس کا ایک بڑا کلیئر کرائٹیریا ہے جو ایجنسیز آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ اوپن بڈنگ کے تھرو ہے یا کس طرح سے ہے؟ تھوڑا سا پلیز یہ ایکسپلین کر دیجیے. اور تھرڈ مائی کویسچن از کہ اس میں آپ کا کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ یا آڈٹ کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ آپ جو ایڈورٹائز کرتے ہیں یا جو بھی فائنینشیل آپ کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کی آڈٹ کا کوئی طریقہ کار ہے یا اس کو ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ تھینک یو. جی تھینک یو. میں کوشش کرتا ہوں اسی سیکوینس میں میڈم جواب دوں کہ سب سے پہلے میڈم آپ کا جو لاسٹ سوال ہے اس کو میں لے لیتا ہوں. تھرڈ کویسچن جو ٹرانسپیرنسی کے بارے میں اور کمپیٹیٹیونیس کے بارے میں, ہماری ایجنسیز کو سلیکشن کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال اخبار میں ایک اشتہار دیتے ہیں جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ میڈیا ایجنسی سے انٹرسٹ یا ان کی پروپوزلز انوائٹ کر رہی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس پری کوالیفائی ہونا چاہتے ہیں فار دی میڈیا کیمپینز آف پنجاب گورنمنٹ تو وہ ہمیں اپلائی کریں. اس کا ایک لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے, اس اشتہار میں وہ سارا ذکر ہوتا ہے. پھر ہمارا جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. یہ فرمز ہوتی ہیں میڈم جو بیسیکلی SECP سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں, ٹیکس کمپلائنٹ ہوتی ہیں, اور انہوں نے تمام وہ ریکوائرمنٹس پوری کی ہوتی ہیں جو ہم ان سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے آفیسز ہونے چاہیے, ان کے پاس باقاعدہ ایک کانٹینٹ کریشن کا پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ان کی ہم فائنینشیل ہیلتھ کو بھی چیک کرتے ہیں کہ ان کا اتنے ملین کا آلریڈی جو پرائیویٹ یہ بزنس کر رہے ہیں اس میں اتنا ان کا جو ٹرن اوور ہے وہ سالانہ ہو. اور اس طریقے سے ہم ان کی کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر والی ہیں تو وہ A کہلائیں گی, پھر B کہلاتی ہیں, پھر C کہلاتی ہیں. اسی طرح جب ہم ان کو ایڈز دیتے ہیں تو ایڈز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مختلف طرح کی کیمپینز ہوتی ہیں, تو ہم نے ان کو کمپارٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک ایجنسی ہیں اور آپ نے ہمارے 8-9 جو پبلیکیشن یا اویئرنیس کے فورمز ہیں ان کو اویل کرنا ہے. وہ 9 کیسے ہیں, 8-9 کیسے ہیں کہ مثلا ٹی وی کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے یا آپ نے ٹی وی کے ساتھ نیوز پیپر کے لیے بھی کرنا ہے, آپ نے سوشل میڈیا کے لیے بھی کرنا ہے, آپ ایونٹ مینجمنٹ بھی کر لیتے ہیں, آپ سنیما پہ بھی ایڈورٹیزمنٹ کروا سکتے ہیں, آپ کیبل پہ بھی چلوا سکتے ہیں. تو وہ جتنے بھی فورمز ہیں ان کے لیے وہ کیٹیگری وائز علیحدہ علیحدہ بھی اپلائی کرنا چاہیں تو وہ سب پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی ہاؤس کیپیسٹی ایسی ہے کہ وہ صرف کہتا ہے کہ جی میں تو نیوز پیپر ایڈ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس طریقے سے سر میڈم ہم ان کی اپلیکیشنز کی پھر شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں, ہم ان کے دفتر وزٹ کرتے ہیں. جو انہوں نے انفارمیشن ہمیں دی ہوتی ہے کہ جی یہ میڈیا ایجنسی لیٹ سے وہ کراچی بیٹھی ہوئی ہے یا لاہور بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم ان کے آفیسز جا کے دیکھتے ہیں. جتنا بھی ڈیٹا آتا ہے ان کی طرف سے ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے میڈم جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس میں سے جو شارٹ لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کو وہ اپروول دیتی ہے, اور اس اپروول کے بعد ہم اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں. پھر اس کا ایک وہ سرٹن جیسے وہ پیپرا کے مطابق ہوتا ہے کہ گریونس ریڈیسل ہے کہ اگر کسی کو ہمارے سلیکشن کرائٹیریا پہ اعتراض ہے تو وہ ہمیں اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں اس میں شارٹ لسٹ کیا گیا یا فلاں کو کیا گیا اور مجھے نہیں کیا گیا. اس کے لیے بھی پورا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں. نہیں, میڈم کا کویسچن جو ہے نا وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا ہے. یہ تو کرائٹیریا آپ بتا رہے ہیں نا کہ میڈم کا جو کویسچن تھا وہ تھا تھرڈ پارٹی آڈٹ کا. سر وہ ہمارے اینول آڈٹ پہ آ جائیں نا. وہ سیکنڈ کویسچن میں اسی پہ آتا ہوں. ہمارا جو آڈٹ ہوتا ہے DGPR کا جو اور انفارمیشن کا آڈٹ ہوتا ہے جو سالانہ آڈٹ ہوتا ہے اور ہمارا ہر سال ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا جو والیوم آف کیمپینز ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اوور دا ایئر ہمارے پاس اگر آڈٹ والے نہ آئیں اور ہم اس کو پیچھے ریکارڈ کیپنگ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہم خود انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ہر سال آڈٹ کیا جائے, اور ہر سال ہمارا آڈٹ ہوتا ہے اور اس چیز کو انتہائی باریکی سے دیکھا جاتا ہے ہمارے محکمے کے جو کیمپین ہیں, کیونکہ ہمارے محکمے میں اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا کور فنکشن ہی نہیں ہے. انفارمیشن میں DGPR از دی موسٹ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ جس میں ٹرن اوور جو ہے جو والیوم آف اماؤنٹس آف اشتہارات جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو خود اسکروٹنی سے گزارتے ہیں. آڈیٹر جنرل کرتا ہے سر. جی
मैडम मैडम का एक सवाल जो पहले भी एक दफ़ा थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, वो मैडम आपने पूछा था कि कोर्ट में जाने से क्यों रोका। कोर्ट में जाने से ये लॉ नहीं रोक रहा, हमारा लॉ सिर्फ ये कह रहा है, और ये सिविल कोर्ट्स की भी इस्टेब्लिश्ड जो है वो है कि हमारे पास आने से पहले क्या आपने महकमे से रेमेडी ली है कि नहीं ली। और मैं अभी दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कि हम जैसे ये थिएटर के बारे में हमारा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, हम लोग उसके बारे में भी रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं। तो जब हम किसी को वायलेशन के ऊपर बैन करते हैं तो वो उठ के सीधा कोर्ट चला जाता है। अच्छा, कोर्ट उनको ये कहता है कि क्या आप डिपार्टमेंट से रेमेडी लेके आए हैं या नहीं आए। वो अमूमन फिर क्योंकि वो फोरम मौजूद नहीं है उसमें भी हम लेके आ रहे हैं, तो वो फिर कोर्ट ये फैसला करता है कि ये आपकी रिट जो है ये हम रेफ़र कर रहे हैं टू द डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उसको सुन के डिस्पोज ऑफ कर दे। ये प्रोविज़न डालने से ये होगा कि पहले हमारे पास आएंगे लोग, अपना ग्रीवेंस यहाँ पिच करेंगे, और उसके बाद अगर हमारे किसी स्पीकिंग ऑर्डर पे उनको इतराज़ होगा तो दे कैन गो टू एनी कोर्ट। ये सिर्फ प्रोविज़न के तौर पे रखी जाती है जी। मैं सर इसी के बारे में मैंने अभी थोड़ा जो एक्सप्लेन किया है, वो इसका मतलब ये है सर कि जो GRD सिस्टम होता है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, उसके ज़रिए जो भी कंप्लेनेंट है, जिसको भी कोई शिकायत है, उसको पहले महकमे की तरफ आना चाहिए। कोर्ट्स भी ये कहती हैं कि आप पहले महकमे से जाके शिकायत करें, और उसके बाद अगर आपको महकमे के किसी फ़ाइनल ऑर्डर पे कोई एतराज़ है तो आप कोर्ट आ सकते हैं। ये एक लीगल प्रोविज़न होती है जो हर लॉ में मौजूद होती है। जी ऐसे ही है, इसमें वो प्रोविज़न अब आएगी ना सर, कि अगर किसी को शिकायत है तो वो पहले जाएगा DGPR के पास, अगर उसको DGPR के फैसले पे एतराज़ है तो वो उसके खिलाफ अपील करेगा सेक्टी को, और अगर उसको सेक्टी के फैसले पे भी एतराज़ है तो ही कैन गो टू एनी अदर लीगल फोरम। अच्छा, विद द परमिशन ऑफ द चेयर, बात ये है कि इस पे पूरे में अगर आप देखें तो आपको एक लगता है कि ये ओवर सेंट्रलाइजेशन है, कि DG हैज़ इनॉर्मस पावर्स, उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी इसमें नज़र नहीं आ रही, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैं 2-4 चीज़ें लिखी हैं, मगर कहते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें आपने कहा जी कि एक तो उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ बजट की, ठीक है जी, तो उस पर आप क्या कहते हैं। इसमें एटलीस्ट ये होना चाहिए था कि कोई मैंडेटरी पब्लिकेशन होती है, आपके जितने भी मतलब है कि कैंपेन्स हैं उनकी कोई पब्लिकेशन हो, उसको मैंडेटरी बनाया जाए, ताकि लोगों को भी पता चले, असेंबली को भी पता चले, लोगों को भी पता चले कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, वहाँ पे कोई चेक नहीं है। अच्छा, दूसरा, आपकी जो कोई एनुअल रिपोर्ट है उसकी किस तरह स्क्रूटनी होगी, कौन करेगा, असेंबली करेगी, कोई और अथॉरिटी है, कोई और बॉडी है, वो करेगी, किस तरह करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें अगर आपके पास कोई वो नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट ओवर चेक हो, आपका क्रॉस इंस्टीट्यूशनल चेक हो, कोई चीज़ हो, वो नहीं है, खाली DG के पास सब कुछ है, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा ज़रा अगर आप हाईलाइट कर दें और बताएं कि इसमें एक बात ख़त्म कर लूँ जी। और दूसरा, ये बिल किस तरह, वो जो आपका एक पार्टीसन मिस यूज़ होता है, आपको भी पता है, जिसमें बजट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो उसको आप किस तरह इसमें रोकेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो तो हर गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, आज ये कर रही है, कल कोई और आएगी करेगी, तो उसके लिए भी तो कोई चेक या कोई बार होना चाहिए। और बाकी 2-4 चीज़ें मैंने मोबाइल में लिखी थी, अगर मैं ब्रीफली आपको बस थोड़ा सा उसमें अगर आप रोशनी डाल लें। आपने इसमें जो बार की बात कर रही थी, मैडम ने भी की है, कि आपने जुरिस्डिक्शन जो आपकी क्लॉज 9 है क्या, उस पर आपने की है। अब ये मुझे बताएं कि आउस्टर क्लॉज जो है ये तो बिल्कुल ही डिनाई कर रही है उस पर कि कोर्ट को कोई भी किसी किस्म की इंटरवेंशन से, अब कोई अनलॉफुल एक्ट होता है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता है, वो किस तरह मतलब उसको आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे चलेंगे आगे लेके। थैंक यू। बात की कि हम फंड कैसे यूज़ करते हैं, उसका कैसे पता चलेगा कि हम उसको ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम कितने फ़ंड यूज़ कर रहे हैं। तो सर उस सिलसिले में अर्ज़ है कि हमारा जो ये
اور ہمارے سر فنڈ کیا ہوتے ہیں، مثلا ہم کیمپینز لانچ کرتے ہیں نا جی، تو ہماری جتنی بھی یہ کورسپونڈنس میں نے ایک پروسیجر بتایا نا کہ جیسے محکمہ ایک میڈیا ایجنسی سے ایڈ بنواتا ہے، وہ ایڈ پھر محکمے میں آتا ہے، محکمہ اپروو کرتا ہے، پھر وہ ایڈ DGPR میں آتا ہے اور ہم پھر اس کو پچ کر دیتے ہیں. یہ تمام کا تمام ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے سر. یہ کوئی خط و کتابت یہ کاغذوں والی نہیں ہو رہی، ہمارا سارا آن لائن ہے. ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہماری تمام ایجنسیوں کو ہائر کرنے کا پروسیجر، ان کا سلیکشن پروسیس اور ان کی شارٹ لسٹڈ جو کمپنیز ہیں ان کی لسٹ موجود ہوتی ہے. جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اب ہمیں اشتہار ہارڈ کاپیز کی شکل میں نہیں بھیجتے. دیر از اے پورٹل، اس پورٹل پہ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ آج یہ اشتہار کس کمپنی کا، کس محکمے کا اشتہار تھا، کس کمپنی کو جا رہا ہے، کس ایجنسی کو جا رہا ہے، آگے کس اخبار کو اور کس ٹی وی چینل کو وہ ایشو ہو رہا ہے. یہ تمام ہمارا ویب پورٹل کے اوپر موجود ہے سر. کوئی بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ ٹیبل ورک کے ذریعے یا پیپر ورک کے ذریعے نہیں ہوتا. ہمارا اینول آڈٹ جو ہے سر وہ ہر سال جیسے میں نے عرض کیا ہوتا ہے، اور ہمارا جو بجٹڈ اماؤنٹ ہے ہم اس سے اگر آگے ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے اس کے آگے جاتے ہیں. ہمارے اینول آڈٹ کے اندر وہ تمام خرچہ جو ہے اس کا بڑی اسٹرکٹ طریقے سے اسکروٹنی ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے محکمے کا جو آڈٹ ہے یہ سر پبلک کیا جاتا ہے، یعنی ہماری اینول رپورٹس موجود ہیں ہر سال کے. میں آپ کو یہیں پہ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. گزارش ہے یہ کوئی بھی بیوروکریٹ ہوگا نا وہ یہ باتیں کرے گا، کوئی بھی بندہ وہ کرے گا جی یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو بل لا رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. ہم ہائپوتھیٹیکل باتیں نہیں کر رہے. آپ کے اس ڈرافٹ کے اندر جو آپ نے ابھی یہ دیا ہے یا آیا ہے، اس کے اندر آپ اس بل کے اندر آپ نے جو ساری تفصیل بتائی ہے، مجھے اس کے حوالے سے تھوڑے سے کنسرنس تھے، اس لیے میں آپ سے وہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر ٹرانسپیرنسی لیگ کر رہی ہے، یہاں پر اوور سینٹرلائزیشن آف پاور بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، یہاں پر آپ کا جو پارٹیسن مس یوز ہے وہ نظر آ رہا ہے. ان چیزوں کو آپ ایڈریس کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ نے عدالتوں کو بھی نکال دیا، آپ نے انڈیمنٹی دے دی. اس انڈیمنٹی کا فائدہ کیا کہ وہاں پہ کوئی بندہ غلط کام کرے، آپ کا سیکریٹری دیکھے، DG دیکھے، فلاں دیکھے. خان صاحب اس میں لاسٹ میٹنگ میں آپ تھے نہیں، تو اس میں باقاعدہ سیکرٹری صاحب نے یہاں پہ ہمیں سب کو بریفنگ دی تھی کہ پرومس وائز جو ایجنسیز ہیں جن کو جس طرح نیوز پیپر دیے یا اشتہارات دیے جاتے ہیں، پھر ریجن وائز بھی انہوں نے ہمیں سارا بتایا تھا. تو آپ لاسٹ میٹنگ میں آئے نہیں تھے، اگر آ جاتے ہیں تو آپ کو سارا پتہ چلتا. وہ تو آپ بات کریں نا. اچھا باقی آپ جو کہہ رہے ہیں نا لا کا، کہ لا میں بھی لا میں تو نے بلکہ بجائے ہم کورٹس میں جا کے وہ ہمیں بھیجیں، وہ خود ہم نے بل میں رکھ دیا ایکٹ کے پہلے آپ DGPR کے پاس جائیں، اس کے بعد سیکرٹری صاحب کے پاس، پھر ہم جو کورٹ میں اگر ہماری گریوینسز دور نہ ہو تو پھر ہم کورٹس میں جا سکتے ہیں. ہمارے اوپر تو کوئی بیریئر نہیں ہے. ہاں کوئی پابندی نہیں ہے. جی اللہ کرم. سر میں تھوڑا سا اس میں اور بھی ایڈ کر دوں. معزز رکن سر یہ فرما رہے ہیں کہ DG کے پاس سنگولر ایک پاور بڑی کنسنٹریٹ کر گئی ہے. سر جو انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، دس از دی اونلی پلیٹ فارم یا ڈپارٹمنٹ کہ جس کے ذریعے گورنمنٹ کی کیمپینز یا پبلک اویئرنیس کے میسیجز جو ہیں وہ چلائے جا سکتے ہیں. اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی DGPR ہی وہ ایک واحد فورم یا دفتر ہے جس کے ذریعے یہ کیمپینز آگے جاتی ہیں. اس کے پاس ساری پاور نہیں ہے سر. ساری پاور جو ہے وہ کنسنٹریٹ، اگر آپ کہیں کہ اس کے پاس پاور ٹو ایڈورٹائز ہے تو وہ اس کے پاس زیرو ہے سر. اس نے ہر محکمے کی ریکمنڈیشن پہ چلنا ہے. ایگریکلچر کا محکمہ ہے، لائف سٹاک کا محکمہ ہے، ہیلتھ کا محکمہ ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 10 ملین کی کیمپین چاہیے تو وہ 10 ملین کی کیمپین ہوگی. اس کے پاس نہ بجٹ ہوتا ہے اور نہ اس کے پاس پاور ٹو ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ یہ میں نے اشتہار اتنے کا نہیں اتنے کا چلانا ہے. یہ سب محکمے ریکمینڈ کرتے ہیں. دس از دی پلیٹ فارم کہ جہاں سے صرف وہ ڈسیمینیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ میڈیا کو ریلیز کر دیا. اور میڈیا کو بھی جب ہم ریلیز کرتے ہیں تو اس کی ویورشپ، اس کی رینکنگ وہ سارا دیکھ کے کرتے ہیں. اخباروں کی ہوتی ہے، یوٹیوب یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اب ہم جانے لگے ہیں تو اس کا بھی ہم سارا کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے RFP ہوتے ہیں، اس کا پورا پروسیس فالو کیا جاتا ہے. اس کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں ہوتا. اور DG کے پاس میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے آج 10 کروڑ کے اشتہار چلا دیے یا میں نے آج 5 کروڑ کے اشتہار چلا دیے. یہ سارا محکمے نے خود ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے. کیمپین بھی محکمہ بناتا ہے اور ریکمینڈ بھی محکمہ خود کرتا ہے کہ ہمارا یہ کیمپین جو ہے اس کو لانچ کیا جائے. جی اور کوئی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ یہ بھی بل پاس بالکل ہماری طرف سے کمیٹی کی طرف سے بالکل پورا ماشاء اللہ بہت اچھا بل ہے.
फर्स्ट टाइम हो रहा है प्रोविंशियल असेंबली में कि हम प्रॉपर एक्ट के ज़रिए से मंजूर करके और लोगों में कंपेन चलेगी कि लोगों को हर एक्ट का पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने ये काम किए, उस पर इतने पैसे खर्च हुए हैं और इतना टाइम पीरियड है, हर चीज़ से अवेयर होंगे लोग। तो सीएम साहिबा के तमाम इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और माशाल्लाह ये भी उनके एक बहुत अच्छा इकदाम है जिससे हमने लीगल फ्रेमवर्क दे दिया। थैंक यू जी। Thank you very much, sir. Thank you, Chair.